الحسین شریکت الحسین ثانیہ بطول زینت علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سیدہ ہنا نقوی کی جانب سے ہدایت ٹی وی برمنگھم اسٹوڈیو سے محبان زینب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، پاک پروردگار آپ تمام بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شر شیطان، شر بہتان اور شر انسان سے بچائے رکھے. ہم نے اپنے اس پروگرام میں سلسلہ شروع کیا ہے امام زمانہ کے لیے ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے پریپیئر کر سکتے ہیں اور امام کی ظہور میں کس طریقے سے ہم پارٹ پلے کر سکتے ہیں. اس میں اب تک ہم بات کرتے چلے آئے کہ ہم اپنی پرسنالٹی بلڈنگ کس طریقے سے کریں. آج ہم بات کریں گے کہ اپنی اولاد کی تربیت یا نیکسٹ جنریشن کی تربیت کس طرح سے کی جائے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بہترین اولاد سرمایہ انسانیت ہے، کیونکہ نہ صرف وہ ایک خاندان کے لیے آسودگی کا باعث بنتی ہے بلکہ تمام معاشرے کی تشکیل اس انسان، اس اولاد، اس جنریشن کے اوپر قائم ہوتی ہے. ایسے میں اگر ایک بہترین انسان اس دنیا میں یا ایک بہترین اولاد اس دنیا میں ہم دیں گے تو وہ بہترین کام کرے گی، جس سے امام زمانہ کے ظہور میں آسانیاں پیدا ہوں گی. اور اصل میں ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ امام کا ظہور جلد از جلد ہو، تاکہ ہم جو مصیبتیں اٹھا رہے ہیں یا ہم جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کا خاتمہ ہو. تو بس ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اپنی علمی گفتگو سے ہمیں نوازیں گی محترمہ فرحت حسین صاحبہ. سلام پیش کرتے ہیں انہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی مزاج کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت لاسٹ ویک ناساز تھی؟ جی تھوڑا سا کولڈ ہوا ہے جی، بس یہ کہ ماشاء اللہ سے بہتر ہے آج. جی ماشاء اللہ. مولا آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے. بہت وہ کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے. جی الہی آمین. جی ہم بات کریں کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے آج ہم اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے. جیسے کہ دیکھیں بہت سے یوں تو اتنے فیکٹرز ہیں، وہ سب ملا کے بچے کی تربیت میں شامل ہوتے ہیں. تب ہم کہتے ہیں کہ ہاں اس بچے کی اچھی تربیت ہوئی یا اس بچے کی بری تربیت ہوئی. لیکن اس میں میں سب سے پہلے جو پہلا پوائنٹ جس پہ ہم بات کریں گے وہ یہ کہ آداب کہ بچے کی تربیت میں سب سے امپورٹنٹ جو ایک فیکٹر ہے وہ ادب ہے. ہم جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم پچھلے زمانے کے تھے، اب نئی جنریشن اس زمانے کی ہے. کیا بچے کی تربیت میں ادب کا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے؟ بالکل، اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ تربیت اولاد ایک بہت ہی مہم اور بہت ہی کہنا چاہیے بڑی ذمہ داری ہے. جی حقیقت ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت کو فرض کیا، اپنے اور رسول کی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت کو فرض کیا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ والدین وہ ریسورسز ہیں کہ جو اللہ کی تربیت کو یا اللہ کے بتائے ہوئے اخلاقیات کا جو پورا ایک دستور اللہ نے ہم کو ایک نظام دیا ہے، نظام حیات ہے، کہ جو اس نظام حیات کی جو بیس اور بنیاد ہے وہ اخلاقیات پر ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں تو آداب، تمیز، تہذیب، ایٹیکیٹس، مینرز، یہ ساری جو ہیں یہ شاخیں ہیں جو اخلاق سے لنکڈ ہیں. اور یہ اخلاق کو اگر کہنا چاہیے کہ دیکھا جائے تو ان بیہیویئرز میں انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی شخصیت کتنی با اخلاق ہے اور کتنی بد اخلاق ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین کا بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کو بھیجا ہے تو وہ درس اخلاقی کے لیے بھیجا ہے. ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو، اپنی قوم کو درس اخلاق دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ درس اخلاق میں جو سب سے مہم چیز ہے کہ جو مقصد تخلیق بھی ہے کہ اپنے کریٹر کو جاننا، پہچاننا اور اس کی اطاعت کرنا، اس کے آگے سر تسلیم کو خم کرنا، کیونکہ وہ طریقہ زندگی جو اس نے ہمیں گائیڈ کیا ہے وہ اسی کا بتایا ہوا ہے. اور اس کو اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو ہم حقیقت اور حقانیت سے دور ہو جائیں گے اور اس کردار تک
تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکیں گے جو نگاہ قدرت نے ہمارا ایک معیار اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک مقام ہمارے لیے منتخب کیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی نے جو تعلیم دی ہے, توحید کی تعلیم دی, تو اس سے پہلے جو ہے اخلاق جی کی طرف, ادب اور آداب اور تہذیب اور تمیز کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ادب اور آداب جو ہے وہ انسان کو گڈ لسنر بناتا ہے اور فرما بردار اور مطیع بناتا ہے, کیونکہ وہ جو ہے باؤنڈ ہوتا ہے جی اس روایات اور تہذیب اور تمیز کے اس دائرے میں. تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر بہتر طریقے سے پروگریس کرتا ہے. جیسے کہ میں اس کو مثال اس طرح سے لوں کہ کسی بھی چیز کو جب آپ کوئی شیپ دیتے ہیں تو اس کا جو سانچہ ہوتا ہے پہلے اس کو ترتیب دیا جاتا ہے, پھر اس کو بنایا جاتا ہے نا سانچے میں, پھر آپ اس میں کلے ڈالیں یا جس چیز جو بھی مٹیریل آپ موم ڈالیں. جیسے اگر ہم دیکھ لیں کینڈلز کی ہم بات کر لیں, مختلف شیپ کی کینڈلز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو جس شیپ کی کینڈلز بنانی ہوتی ہے ہمیں اس کا مولڈ اس طرح کا بنانا پڑتا ہے اور پھر وہ شیپ اس میں سے نکلتی ہے. اسی طرح سے انسان کے کردار اور اس کی شخصیت کے لیے جو سانچہ ہے وہ اخلاق ہے, کہ اخلاق کے سانچے میں انسان کی جو ہے وہ شخصیت بنتی ہے, اور پھر جتنا زیادہ بہترین سانچہ اخلاق کا ہوگا اتنا زیادہ بہتر شخصیت, بہتر کارآمد شخصیت جو خود اپنی ذات کے لیے بھی مفید ہو اور اپنے ارد گرد کے افراد کے لیے بھی مفید ثابت ہو سکے. تو اخلاق جو ہے وہ حقیقت ہے کہ بہت ہی مہم ہے اور پہلی سیڑھی ہے میں سمجھتی ہوں کمال تک اپنے آپ کو لے جانے کی, پہنچنے کے لیے. جیسے آپ نے مثال دی کلے کی, میں بھی مثال دینا چاہوں گی کہ دیکھیں جیسے ایک پودا ہے, ہم کتنے شوق سے پیسے لگا کے خرید کے لاتے ہیں تاکہ ہمارا گھر خوبصورت لگے. اگر ہم اس کی کاٹ چھانٹ نہیں کرتے پودے کی تو اس کو لا کے صرف ایک ڈیکوریشن پیس کے طریقے سے گھر کے کسی یا گارڈن کے کسی کونے میں لگا دیتے ہیں تو وہ کتنا بدنما لگنے لگ جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد. یہی حساب ہماری اولاد کا بھی ہے یا ہمارے گھر کے افراد کا بھی ہے کہ اگر ہم ان کو وہ صحیح وقت, وہ کہتے ہیں نا عمل بالمعروف و نہی عن المنکر, وہ ٹائملی اگر ہم چیزیں بچے کو نہیں بتاتے یا اپنے گھر کے افراد کو نہیں بتاتے تو وہ مسائل کا باعث آگے چل کے بنتی ہے. جیسے کہ مجھے یاد ہے کہ جیسے ہم لوگ بچپن میں تھوڑی سی اپنی بھی اس مثال اس لیے دیتی ہوں تاکہ وہ اپنے ایکسپیرینسز ہیں کہ ہمارے ہاں انتظار کیا جاتا تھا کہ جب تک ہمارے فادر لائر تھے کہ جب تک وہ کورٹ سے واپس نہیں آتے ہم کھانا ان کے آنے پہ ساتھ, وہ دیکھیں ایک فیملی بانڈنگ اس سے کتنی زیادہ ہوتی ہے. یا پھر یہ کہ وہ جب بات کر رہے ہیں تو ہم ان کی بات کو نہیں کاٹتے, کہ وہ پہلے اپنی بات ختم کریں پھر اس کے بعد ہم اپنی بات کریں. اسی طریقے سے اور کہ ہم ان کے آگے بد کلامی یعنی آپس میں بھی بہن بھائی اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے تاکہ ہمارے پیرنٹس کو تکلیف نہ پہنچے. یا جیسے مہمانداری میں ہم آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے, یا اگر جبکہ اس کے برعکس اب بہت سی چیزیں یہ نہیں کہ ہم عقل کل ہیں یا ہماری تربیت 100%, بہت سی برائیاں مجھ میں بھی ہیں, بہت سی برائیاں ہر انسان میں مختلف اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں, تبھی وہ ایک بیلنس قسم کی زندگی اس کی ہوتی ہے. لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو میں بچوں کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ اس چیز کی کیئر نہیں کرتے کہ پیرنٹس کے آگے وہ کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں. ایون کہ میں نے فیملیز کو شاپنگ سینٹرز میں یا مختلف آرگنائزیشنز میں آپ جاؤ, اسکولز میں آپ جاؤ, اسکول کے باہر جب آپ بچے پک کرنے جاتے ہو, مختلف جگہوں پہ بچوں کو وہ ان اپروپریٹ زبان استعمال کرتے دیکھا ہے اور پیرنٹس وہ مائنڈ بھی کرنا چھوڑ گئے, یعنی پیرنٹس کو وہ توجہ نہیں اس چیز پہ دیتے. جبکہ آپ دیکھیں یہ بھی پرسنالٹی بلڈنگ کا حصہ ہے کہ ہم بچے کو اسی وقت وہ ہمارے ہاں وہ جیسے اردو میں ایک مثال ہوتی ہے نا کہ بلی مارنے کا پہلا دن, یعنی بچے کو ہم جب تربیت کر رہے ہیں تو اس میں اگر جی شروع میں یہ چیزیں جب اس نے پہلی دفعہ کوئی بد زبانی کی ہم اگر اس وقت نہیں روک رہے تو وہ بچے کی عادت بن جائے گی اور وہ پہلے باہر وہ زبانیں استعمال کرے گا, پھر گھر آ کے وہ زبانیں استعمال کرنے لگ جائے گا اور وہ روٹین ہو جائے گی اور وہ اس کی دیکھا دیکھی چھوٹے بہن بھائی بھی سیکھتے ہیں. یعنی
ہم وہ باتیں جو شاید کچھ سالوں پہلے تک معیوب سمجھی جاتی تھی اب وہ معاشرے میں بہت عام ہوتی جاتی ہیں. نو ڈاؤٹ کہ وقت بدلتا ہے, چیزیں بدلتی ہیں, لیکن ہماری اخلاقیات, ہماری نارمز, ویلیوز تو وہی رہنی چاہیے. تو ایسے میں پیرنٹس کو کون سی جگہ پہ, یعنی ہم خود ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں, ظاہر انسان ایک لرننگ پیریڈ سے گزرتا ہے, لرننگ کرو ہوتا ہے اس کی زندگی کا, تو ہمیں کون سے مقام پہ بچے کو یہ سکھا دینا چاہیے کہ نہیں بیٹا یہ زبان, اور کس طریقے سے کہ کیونکہ اب یہ بہت مسئلہ میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں ہمارے بچے میں کانفیڈنس شیٹر ہو جائے گا اگر ہم نے اس کو کچھ کیا, کچھ کہا یا ہم نے اس کو روکا ٹوکا تو اس میں کانفیڈنس کی کمی ہو جائے گی. جبکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ کانفیڈنس کے نام پہ ہم بچوں کو اوور کانفیڈنٹ بنا رہے ہیں. تو وہ کون سی بیلنس اپروچ ہو کہ جس میں ہم بھی بچوں کو سمجھائیں گے بیٹا دس از یور کٹ آف پوائنٹ, اس کے بعد یہ مزید نہیں چیز چلے گی. کیا ہماری اپروچ ہونی چاہیے اس میں؟ جی بالکل, جو آپ نے کرنٹ سوسائٹی کی جو پرابلمز ہیں, جو ویکنیسز ہیں, اس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا, اور یہ حقیقت ہے کہ بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے اس میں کہ کس تیزی سے ہماری اگلی نسل جو ہے وہ بد اخلاقی کا شکار ہو رہی ہے. اور جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ زمانہ کوئی بھی ہو, جو ادب, آداب, تمیز, تہذیب, جو تعلیمات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو طریقہ کار انسانوں کے لیے منتخب کیا ہے وہ کبھی بھی بوسیدہ نہیں ہوتا, وہ ہر دور کے لیے ہے. کلام الہی قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. اب آپ اس کو آؤٹ آف ڈیٹ نہیں کہہ سکتے تھے. یہ بک جو ہے اب فی زمانہ جو ہے وہ مطلب کہ وہ نہیں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جب ہم بحیثیت پیرنٹ کے ہماری اس کی جو مجھے ریزن نظر آتا ہے, ہم نے تربیت کے حوالے سے زیادہ فوکس صرف دنیاوی اعتبار سے کیا. ٹھیک ہے نا, بچوں کے اس دنیا میں اس ٹیمپریری لائف کے سکسیس کے لیے, ان کی کامیابی کے لیے, ان کے بہتر مستقبل کے لیے ہم نے اس پر زیادہ فوکس کیا. ورلڈلی ہم نے زیادہ اس چیز پر فوکس کیا, اور اس میں ظاہر ہے پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں یہ سب چیزیں ہیں, اور اس طریقے سے اب وے آف ٹیچنگ بھی چینج ہو گیا ہے کہ استادوں کو وہ اختیار نہیں رہا کہ وہ اس کو بچے کے اوپر ان کا اس طرح کا وہ امپیکٹ ہو کہ بچہ جو ہے وہ جب ٹیچر سے ادب مطلب کہ تہذیب اور تمیز اور اس کے ایٹیکیٹس ٹورڈز ہز اور ہر ٹیچر اگر رسپیکٹفل نہیں ہوں گے تو نیچرلی وہ پھر وہ جو علم دے رہے ہیں وہ علم وہ کنسٹرکٹیو وے میں اس کے اندر نہیں جذب ہوگا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جو سکھانے والا ہے اگر اس کو آپ ویلیو نہیں کریں, چاہے وہ پیرنٹس ہوں, چاہے وہ ٹیچر ہوں, چاہے وہ اسکالرز ہوں, اگر علم دینے والے کی ویلیو نہیں ہے, اس کی رسپیکٹ نہیں ہے, اس کی سے کی امپورٹنس نہیں ہے, تو وہ نالج انسان کے لیے یوزفل نہیں ہوگی. وہ میٹیریلسٹک ورلڈ میں تو شاید سکسیس کہیں نہ کہیں کامیاب ہو جائے, جو کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا ایجوکیٹڈ ہر فیلڈ میں لوگ جو ہیں بٹ ان کے کریکٹر اتنے لوز ہیں کہ آپ دیکھیے اگر انجینئر ہے تو وہ کنسٹرکشن میں چیٹنگ ہو رہی ہے, اگر ڈاکٹر ہے تو وہ جو ہے بزنس مائنڈڈ ہو گئے ہیں کہ بھئی پیشنٹس کو جس طرح سے ٹریٹ کریں. پوری ورلڈلی میں اس کی بات کر رہی ہوں, اور یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو کہیں, ایوری ویئر بالکل یہی. اب آپ دیکھ لیے کہ وہ جو علم کا صحیح جو استعمال ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو رہا ہے. اس کے اندر بددیانتی, اس کے اندر سیلفشنس, اس کے اندر یعنی کیئر لیسنس جو ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ پیشن وہ ہیں, ابھی بھی ہیں. ہم جنرل سب کو نہیں کہہ سکتے, موسٹلی کی بات ہم اگر کریں تو وہ بہت ہی بزنس مائنڈڈ ہر فیلڈ میں, وہ بس وہی دیکھتے ہیں کہ ہمیں پروفٹ کتنا ہو رہا ہے اور ہم کون سے شارٹ کٹس یوز کریں کہ جو جلدی سے ہم وہ اسٹیٹس پہ پہنچ جائیں جو ہماری خواہش اور آرزو ہے. تو اس کی یہی ریزن ہے کہ جب ہم اپنے پیرنٹس کی, اپنے جو ٹیچرز ہیں, اپنے اسکالرز ہیں, جب ہم ان کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو وہ ان کا
دیا ہوا علم ہمیں اس طرف لے کر جائے گا. وہ علم وہ یوزفل نہیں ہوگا کہ جو کہ آپ کی کریکٹر بلڈنگ میں. تو اس کے لیے اب چونکہ بات ہے دور غیبت امام زمانہ میں خواتین کا کردار اور بینگ مدر پیرنٹ جو ذمہ داری ہمارے اوپر اولاد کے حوالے سے عائد ہوتی ہے, اگر ہم اس پر متوجہ ہوں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو اپنے وقت کے امام کے لیے تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارا یہ مقصد ہے ہمارے بچوں میں وہ اویئرنیس ہو اپنے وقت کے امام کے لیے, ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو, ان کے پاس نالج ہو اور ان کو جستجو ہو ان کو اسٹڈی کرنے کا اور ان کے بارے میں جاننے کا, اور پھر ان کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں. جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کوئی بھی چیز جو کہ آپ کی دل پسند ہو اور اس کی خواہش ہو آپ کے اندر کہ اس سے ملاقات ہو جائے, اس کی کمپنی آپ کو ملے, ان کا دور جیسے آپ فرما رہی تھیں کہ ہم منتظر ہیں کہ اس دور آئے تاکہ ہمارے امن و امان. تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہمارے اندر ہے, اور یہ میں اپنے کو بھی انکلوڈ کروں گی کہ یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے, ہم نے ابتدا میں اس بارے میں بات بھی کی تھی کہ ہم امام کے آنے کے اس لیے منتظر ہیں کہ اس میں بھی سیلفشنس ہے, ہمارا فائدہ ہے نا کہ وہ حالات سے ہو جائے. اگر ایسی بات ہوتی تو کب کا امام کا ظہور اللہ کر دیتا. حالات فقط ان کے صحیح کرنے سے نہیں ہوں گے, حالات صحیح کرنے کے لیے ہمارا کنٹریبیوشن بھی ہے, ہمارا بھی رول ہے, ورنہ اللہ کے لیے تو مسئلہ کن فیکون کی منزل پر ہے. تو وہ تو کب کا ظہور کر دیتا. ظہور میں جو تاخیر ہو رہی ہے وہ ہم پریپیئر نہیں ہیں اس چینج کے لیے. اگر ہیلپ کو بھی چھوڑ دیں آپ کہ ہم ان کے ناصر ہوں, ان کے کمپینین میں ہمارا شمار ہو, اس کو بھی چھوڑ دیں, وہ جو چینج آئے گی ایک جو ہم اس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں جہاں ہر طرف جھوٹ اور جھوٹ ہے, اور جب وہ سچ آئے گا تو وہ ہمیں ہضم نہیں ہوگا. نہیں مدد کی تو بات ہی چھوڑ دیں, ہم اس معاشرے, اس حکومت کو, اس انقلاب کو ہم خود ایکسپٹ نہیں کریں گے. اور ماضی میں ہمیں مثال ملتی ہے مولا کائنات کی, بالکل کس طریقے سے آئے تھے مولا کے پاس, ہے نا. جب وقت تھا تب سپورٹ نہیں کیا, اور جب دیکھا کہ حالات اب بہت ہی برے ہو رہے ہیں تب پھر آئے اور انہوں نے مولا سے انسسٹ کیا, اور مولا نے انکار کیا. اور انکار کرنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ بھی اسی مائنڈ کے ساتھ آئے تھے کہ آئیں گے اور ہر چیز صحیح ہو جائے گی, رشوت ختم ہو جائے گی, ناانصافی ختم ہو جائے گی, بیت المال کو مس یوز نہیں کیا جائے گا, اور ظلم و تشدد نہیں ہوگا, انفیئرنس نہیں ہوگی, اور مولا آئیں گے تو سب چیزیں اس میں ہو جائیں گی. مولا اس لیے انکار کر رہے تھے کہ تم اس سے ایکسپیکٹیشن کر رہے ہو, تم اس چینج کو برداشت کرنے کے قابل ہو کہ نہیں ہو. اور پھر مولا نے بادل ناخواستہ, جو کہ ہمیں ان کے خطبوں میں نظر ملتا بھی ہے کہ انہوں نے بادل ناخواستہ اس امت کی اس آفر کو قبول کیا اور حجت تمام کرنے کے لیے. اور پھر ہم نے کیا دیکھا کہ 4 ایئرز کی امام کی دور خلافت, جو ظاہری دور خلافت ہے, اور اس میں مسلسل جنگ و جدال کا سلسلہ جو ہے وہ رہا, اور اس میں رہے. کسی نے اس حق کو ایکسپٹ نہیں کیا. آج مغرب کے اسکالرز اس بات کو کہتے ہیں کہ مولا علی کی خلافت کا دور اتنا مختصر اور بظاہر دنیاوی اعتبار سے اتنا ناکام کیسے ہوا ہے, ان کی عدالت کی وجہ سے. وہاں پہ عادت نہیں تھی, لوگ ایکسپٹ نہیں کر رہے, بیڈ ہیبٹس تھیں. لہٰذا جب مولا نے اپنی عدالت کو واضح کیا تو طلحہ اور زبیر نے جو وہ کیا ہے, اور وہ جنگ جمل کا جو سلسلہ ہوا ہے, تو وہ مولا کی عدالت. مولا نے کہا کہ نہیں, بیت المال کا سے جو چراغ روشن ہو رہا ہے وہ میں تمہاری ذاتیات کے لیے, اپنی ذاتیات کے لیے میں اس کو یوز نہیں کروں گا. تو ہمارے پاس ماضی میں وہ موجود ہے, اور یہ مولا علی کا فرزند ہے. وہی حکومت, وہی خلافت کا طریقہ اس آخری ہادی کا بھی ہوگا. تو ہمیں اپنے ماضی سے سیکھنے کی ضرورت ہے, اپنے اندر سے وہ بیڈ ہیبٹس نکالیں. ہمیں ہضم نہیں ہوگی سچائی, ہمیں ہضم نہیں ہوگی عدالت, حق پرستی ہمیں ہضم نہیں ہوگی, کیونکہ ہم اتنے زیادہ
ان برائیوں میں انوالو ہو چکے ہیں کہ ہمارے لیے چینج اپنے آپ کو کرنا جو ہے وہ بہت ہی بظاہر ہم جو دیکھتے ہیں ناممکن نظر آ رہا ہے، کیونکہ صرف لفظی ایک خواہش اور آرزو ہے. اس کے لیے میں نے اپنی آپ سے میں کوشچن کروں، میں اپنے امام کے ظہور کے لیے میں نے کیا اپنے اندر کس برائی کو میں نے چھوڑا، ترک کیا، سوسائٹی سے اپنے آپ کو الگ رکھا کہ میں نے ان چیزوں میں انوالو نہیں ہونا ہے، میں نے ریاکاری نہیں کرنی ہے، میں نے غیبت نہیں کرنی ہے، میں نے منافقت نہیں کرنی ہے، میں نے حسد نہیں کرنا ہے، میں نے حب مال اپنے اندر نہیں، مجھے نہیں وہ دوڑ، فیشن کی دوڑ میں مجھے نہیں جانا ہے. میرا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ میں سنسیئر ہوں امام کے ظہور کے لیے؟ تو یہ ایک کویسچن ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت. تو میں جب تربیت اولاد کی بات آئے گی تو ہم کو جو ہے وہ ان رول ماڈل کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا کہ بینگ اے مدر ہم کس طریقے سے اپنی رسپانسبلٹی کو فلفل کریں. تو ہم ماضی میں جائیں پھر اگین اور پھر ہم دیکھیں اور ہم بات کرتے ہیں اس ریولیوشن کی، کربلا کی. بہت زیادہ دنیا جو ہے اس پر ریسرچ کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس قیام کے لیے کہ جو امام حسین کا سن 61 ہجری کا قیام ہے، اس کی پریپریشن کب سے ہے؟ صحیح. نسلیں تربیت کی گئیں، بنائی گئی ہیں اس ریولیوشن کے لیے. حبیب ابن مظاہر جیسا کمپینین جس کو بچپن سے اس کا باپ یہ بتا رہا ہے یہ کون ہے، ہم ان کے غلام ہیں، ہمیں صرف سر تسلیم خم کرنا ہے ان کے آگے، ان سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے. وہ بچپن سے حبیب ابن مظاہر کی تربیت تھی. جبھی کربلا میں اس ضعیفی میں بھی ان کی ثبات قدمی، ہمیں ہے وہ ثبات قدمی، ہم کسی چیلنج کو ایکسپٹ کرنے کے قابل ہیں. ہم تو پکا پکایا حلوہ کھانے کے انتظار میں ہیں، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. چیلنج کو ایکسپٹ کرنے کے قابل ہیں یا ماننے کو تیار، معذرت کے ساتھ اگر آپ اجازت دیں میرا ذرا گلا، نہ صرف تیار ہیں بلکہ ہم جو ہمارے دین کو ہم تک پہنچاتے ہیں ہم ان پہ حرف اٹھاتے ہیں، ان پہ انگلی اٹھاتے ہیں اور ان کے خلاف ہم کانسپریسیز کرنا شروع ہو گئے. اب جیسے میں نے تمہیدی بیان میں بھی کہا کہ ایک اولاد کی، ایک نسل کی تربیت کا مطلب ہے معاشرے کی تشکیل، اور معاشرے کی تشکیل میں اگر ایک بچہ اپنے والدین کی رسپیکٹ نہیں کر رہا تو وہ عالم کی کیسے رسپیکٹ کرے گا؟ اگر ایک آپ نے جیسے مثال ٹیچر کی دی کہ ٹیچرز کے پاس سے وہ تمام رائٹس لے لیے گئے جس کی وجہ سے بچے کی تربیت بہترین ہو سکتی ہے، تو اب اگر ایک بچہ اپنے استاد کی تعظیم نہیں کر رہا تو وہ کل کو جب امام آئیں گے تو وہ امام کی، آپ نے جیسے کہا کہ حالات بالکل بدل جائیں گے. ہمیں اپنی ذات کی نفی کرنے کی ضرورت ہوگی. تو ہم اپنے آپ کو اب اگر امام سننے کی عادت، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسیپٹنس آج ہم میں نہیں ہے کہ اگر کوئی بڑا کوئی بات کہہ گیا تو ہم، یا ہمارے کوئی ارد گرد کے لوگ کوئی بات کہہ گئے تو ہمیں ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے ایک بات کی ہے تو آگے سے ہم ان کو 10 باتیں سنائیں گے تاکہ ہماری ایگو جو ہرٹ ہوئی ہے اس کو سیٹسفیکشن مل جائے. یا اگر جیسے کسی عالم نے کوئی بات کہہ دی اور وہ ہماری مرضی یا ہماری پسند کے خلاف بات ہو گئی ہے تو ہم اسی عالم کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو وہی آپ کی بات کو جیسے میں آگے ایکسیپٹنس کی طرف آؤں گی کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اس میں ہمارے اندر جیسے دیکھیں اب ہم نے ایکسیپٹ نہیں کی، ہم ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، ہم غصے میں آ جائیں گے. تو اب غصہ کیا پارٹ پلے کر رہا ہے کہ ہم کیسے روک رہے ہیں اپنے آپ کو مولا کے راستے سے، یا ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو اتنا ایگریشن میں، کیونکہ جیسے اسلام ایک پیسفل مذہب ہے، ایک پیسفل دین ہے، تو ایسے میں ایگریشن کا تو ہمارے پاس ہونا نہیں چاہیے. جیسے تو ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یا غصے کو اپنے کنٹرول کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اتنا ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک 1.5 انچ کی مسجد اپنی الگ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں جس سے ہمارے اندر ایک بکھراؤ پیدا ہو رہا ہے. تو اس کو کیسے کنٹرول یا اس کو کیسے ختم کریں؟ جی بالکل، آپ نے اچھے پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ آج کی سوسائٹی میں ہر کوئی ایکسپرٹیز جی اور ہر کوئی عقل کل ہے، بالکل، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر نہ کوئی سوچ سکتا ہے، نہ اس سے بہتر اس کے پاس کسی کے پاس نالج ہے. تو یہ جو اپنے آپ کو ہم نے بلاک کر لیا ہے
کہ بس ہم ہی ہیں جو کچھ ہیں, ہمارا ہی ڈیسیجن صحیح ہے, تو حقیقت ہے کہ یہ اپنے آپ کو ترقی کے راستے سے روک رہا ہے انسان اس طریقے سے, کیونکہ جب اس کے اندر سے لسننگ پاور ختم ہو جائے جی, اور وہ سمجھے کہ بس مجھے ضرورت نہیں ہے اور میں خود ہی ہوں جو کچھ ہوں, تو نیچرلی پھر وہ جو ڈیسیجن لے گا وہ ڈیسیجن جو ہے وہ اس کی زندگی کے لیے بھی نقصان دہ ہوں گے اور آخرت کے لیے بھی نقصان دہ. سب سے جو اہم چیز ہے کہ جب اپنی اولاد کی تربیت انسان کرے تو اس کو رسپیکٹ اس صورت میں کہ وہ سب سے پہلے گڈ لسنر ہو, سننے کی صلاحیت اس کے اندر ہو, کیونکہ سننے کی صلاحیت جب ہوتی ہے تو وہ ڈور آف نالج اوپن ہوتا ہے اس کے لیے جی, کہ جو وہ پھر اپنے اندر جذب کرتا ہے, وہ مختلف علوم کو اور جو بھی گفتگو سے کی جاتی ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں لرننگ پروسیس میں ہوں جی, میں ابھی عقل کل نہیں بنا, ابھی میں شاگردی میں ہوں جی, جسے کہتے ہیں نا طلب علم, جو کہا جاتا ہے نا کہ گہوارے سے گود سے اور گور تک, تو یہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ علم کی حاصل کرنے کی, حصول علم کی کوئی ایج اور عمر اور پیریڈ نہیں ہے, وہ مسلسل ایک پروسیس ہے جو کہ ہمیں جس نرشمنٹ کی مسلسل ہمارے وجود کو مسلسل ضرورت ہے اس کی. تو جب انسان اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے کہ گڈ لسنر ہو, کیونکہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی جو سب سے پاورفل جو حص بنائی ہے وہ لسننگ پاور ہے, ٹھیک ہے, کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے نہ اس کی آنکھیں ٹھہری ہوئی ہوتی ہیں, نہ وہ دیکھنے کے اس میں ہوتا ہے, نہ قوت گویائی اس کے اندر ہوتی ہے, نہ وہ سینسز اس طرح کی اسمیل کو وہ سینس کر سکتا ہے, نہ ٹچ کر کے وہ کر سکتا ہے کہ بھئی کیا چیز کیا ہے, مگر لسننگ اس کی. اس لیے جیسے ہی وہ اس دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو آتا ہے تو مسلمان گھرانے میں جب ہوتا ہے تو اس کو اذان اور اقامت اللہ سے وہ اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو سننے کی پاور جو ہے اللہ نے بہت ہی وہ شارپ رکھی ہے ابتدا میں, اور جب انسان اس دنیا میں جانتا ہے اس کا پورا وجود جو ہے وہ مر جاتا ہے, ڈیڈ ہو جاتا ہے نا, کوئی نہ آنکھیں اس کی دیکھ رہی ہوتی ہیں, نہ وہ زبان اس کی بول رہی ہوتی ہے, نہ ہاتھ پاؤں, کان سن رہا ہوتا ہے, تلقین پڑھی جاتی ہے اور وہ سن رہا ہوتا ہے, اور اس کو شیک کر کے کہا جاتا ہے نا کہ سن اور سمجھ, کہ وہ سن بھی سکتا ہے, ابتدا میں بھی سن اور سمجھ, انتہا میں بھی سن اور سمجھ. تو جو پہلی کی ہے وہ بچوں کے اندر وہ لسننگ پاور, ان کے اندر انٹرسٹ پیدا کرو کہ وہ حسن سماعت کے ذریعے سے اپنے اندر نالج کو جذب کریں. پھر جو دوسری چیز آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ ادب میں اور آداب میں, اب میں بات کر رہی ہوں ناصرانہ امام, ہم اپنے چاہتے ہیں کہ ہم اس سے کنیکٹ رہیں تاکہ ہمارے آڈینس جو ہیں وہ اس چیز کو فالو صحیح سے کر سکیں کہ ہم نے پریپیئر کرنا ہے اور ناصر امام بنانا ہے اپنی اولاد کو. پھر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ماضی میں جناب ام البنین کا کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو روز اول سے اس کے اندر یہ فکر ڈالی کہ یہ امام وقت ہے اور تمہیں ان کی اطاعت کرنی ہے, ان کا اتباع کرنا ہے, جبکہ ریلیشن شپ میں تھے, بھائی تھے, ٹھیک ہے نا, امام حسین حضرت عباس کے بھائی تھے, مگر کہاں سب سے بالا تر رشتہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ وقت کے امام حجت خدا ہے, یہ آقا ہیں, تم غلام ہو. تو کبھی اس رسپیکٹ کو, اس باؤنڈری کو تم کراس نہیں کرنا. اب دیکھیے پہلی چیز جو سکھائی ام البنین نے وہ ادب سکھایا, تمیز, ایٹیکیٹ سکھائے حجت خدا کے لیے, چاہے وہ تمہارے بھائی ہی کیوں نہ ہو, مگر اللہ کے منتخب کردہ ہے, لہٰذا
ان کے ساتھ تمہارا ادب کا ریلیشن شپ ہو، آقا اور غلام کا ریلیشن شپ ہو، جس کا معنی ہے اوبے کرنا. آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں فرمایا تھا کہ ہماری سوسائٹی بہت ایگریسو ہو گئی ہے، غصہ جلدی آتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری جو آئیڈیالوجی ہے، یعنی جو ہم نے سوچ لیا ہے، ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کے اگینسٹ کچھ ہوگا تو غصہ آتا ہے. جی بالکل ہے نا. ہم جو ہیں وہ اتنے اسٹبن ہیں اس معاملے میں کہ ہم عقل کل ہیں اور جو ہم سوچ رہے ہیں وہی صحیح ہے، باقی جو کچھ ہے غلط ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس وقت انسان کے مزاج میں غصہ آتا ہے کہ جب اس کی جو سمجھ ہے، اس کی جو پسند ہے، اس کے اگینسٹ کوئی کام ہو رہا ہو تو وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، غصہ آتا ہے. تو اس کے لیے وہ کیا ہے، اس کی کیا کہنا چاہیے کہ شخصیت کی ایک وہ سختی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بلاک کر دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس کے حوالے سے جیسے کہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ غیور تھے اور بہت غیرت مند تھے اور بہت ہی جوشیلے تھے، اور جو ہم اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں نیچرلی وہ بہت غیور تھے، غلط بات کو برداشت نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. مگر ان کا جو فکر تھی وہ اس انداز سے تھی کہ وہ حق شناسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ یہ نہیں ہے کہ میں کیا، میری نظر میں کیا چیز بہتر ہے. اب کربلا کی مثال لے لی، ان کو جنگ کی اجازت نہیں ملی ہے، سب جنگ کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو مطلب کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اٹس ناٹ فیئر. سب کو اپورچونٹی ملی، حتیٰ کہ جون جیسے غلام کو بھی مل گیا ہے. اور حضرت عباس کے جن کو نصرت امام کے لیے ہاں ان کے بازوؤں پر فخر اور شیر ہے اور اس طرح کی ان کی بہادری کے چرچے، اور اس طریقے سے قمر بنی ہاشم، اور ان کو جنگ کی اجازت نہیں. تو عام انسان اگر اس مطلب وہ سوچے تو یہ کہے گا، کیا کہے گا کہ یہ فیئر نہیں ہوا حضرت عباس کے ساتھ. حضرت عباس کا کیا بیہیویئر تھا، ان کا کیا ریئیکشن تھا، ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا. مگر نہیں مشکل اس وقت ہوتا جب ان کے ہوتا کہ میں یہ چاہ رہا ہوں یہ ہو جائے. ہاں لیکن ان کی چاہت، حضرت عباس کے لیے ان کی چاہت نہیں تھی، امام کی چاہت ان کی چاہت تھی. ورنہ ایک پرسنالٹی جو کہ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو، ٹھیک ہے نا، اتنی زیادہ جذباتی ہو اور اتنی زیادہ بہادر ہو، تو اس کے لیے بہت ہی مشکل تھا جنگ پہ نہ جانا، میدان میں نہ جانا. مگر حضرت عباس نے کہ بیہیویئر نے یہ بتایا کہ آپ وہ ان کا یہ مائنڈ سیٹ نہیں تھا کہ بس یہ مجھے کرنا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا تھا اپنے وقت کے امام کے ارادے اور احکامات اور حکم کے تحت. تو ہمارے اندر، ہمیں اپنے بچوں کے اندر یہ لسننگ پاور پیدا کرنی ہے کہ سننے کی صلاحیت ہے. اپنے سے بڑوں کی جیسے پیرنٹس ہیں، زیادہ اولاد سے زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں، اولاد کی اچھائی و برائی کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے سمجھتے ہیں، میچور ہیں. لہٰذا اولاد میں یہ ہونا چاہیے، یہ اعتماد ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے، ایسا ریلیشن شپ ہونا چاہیے کہ اگر میرے ماں باپ کسی بات پہ روک اور ٹوک رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز صحیح نہیں ہے. ہم نے اپنے بچوں کے اندر یہ تھنکنگ پیدا کرنی ہے. صحیح. وہ ٹرسٹ اپنے پیرنٹس پہ ہو کہ میرے پیرنٹس میرے لیے ہمیشہ اچھا ہی چاہیں گے، برا نہیں چاہیں گے. افسوس اس بات کا ہے کہ آج کی ہم جو ماحول دیکھتے ہیں، ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جن پہ ٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہتے ہیں نا اسٹرینجرز سے پہلے کتنا وہ کہہ جاتا تھا، بچوں کو سکھایا جاتا تھا کہ بھئی کسی اجنبی سے بات نہیں کرنا، کسی سے امپریس نہیں ہونا، کسی کی گود میں نہیں بیٹھنا. کوئی اگر تمہیں کوئی چیز آفر کرے، جو ہم نے اپنے چائلڈہڈ میں ہم نے کہ اسٹرینجرز کا ایک وہ خوف ہمارے اندر پیدا کیا گیا تھا. مطلب اویئرنیس، میں خوف نہیں کہوں گی، ایجوکیٹ کیا گیا تھا، اویئرنیس پیدا کی گئی تھی کہ وہ تمہارا محسن نہیں ہے، وہ تمہارے لیے تمہارا دوست نہیں ہے، تمہیں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا ہے. پیرنٹس
آج کے زمانے میں دیکھ لیجئے آج ہم جو ہیں وہ ہر ایک پر ٹرسٹ, کوئی بھی میسیج آ جائے, کوئی بھی پوسٹ آ جائے, اسی کو دیکھ لیے کووڈ کی ویکسین کے حوالے سے دیکھ لیے, یا ابھی جو نیا ویریئنٹ آیا اس میں کیسے کیسے میسیجز آ رہے ہیں, اور ہر کوئی جو ہے وہ سہما ہوا ہے. جیسے امنا صدقنا قرآن کی کوئی آیت ہے جس نے پڑھ دی ہے کہ یہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو ہم لوگ اتنی جلدی اسٹرینجرز پہ ٹرسٹ کرنے لگے, بلیو کرنے لگے ہیں, اور پیرنٹس پہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں. یہ اس سوسائٹی اس طریقے کی ہو گئی ہے, ہر گھر میں نہیں مگر موسٹلی یہ ہو گئی ہے. تو وہ جو پیرنٹس کا ٹرسٹ ہے چائلڈ اور پیرنٹس کے بیچ میں, وہ پیرنٹس نے پیدا کرنا ہے. اس ٹرسٹ کو بلڈ پیرنٹس کریں گے نا, وہ ریلیشن شپ, وہ فرینڈ شپ, وہ کیئر, اور کس طریقے سے بچوں کو ایڈریس کرنا ہے, گڈ لسنر کیسے بنے. اگر میرے انداز گفتگو میں کرختگی ہوگی, سختی ہوگی, آپ دیکھیں نا, آپ دیکھیے کہ جو اسٹرینجر ہے جو مس گائیڈ کر رہا ہے وہ کس طریقے سے آپ کو فلنا, آپ سے زیادہ آپ کے لیے, آپ سے زیادہ وہ سنسیئر ہے, آپ کی خواہشات کی تکمیل اور یہ, اور وہ آپ کو یہ وہ مطلب اس طریقے سے وہ اس کا بیہیویئر کیا ہے. اور پیرنٹس کے تو ٹائم نہیں ہے, اور ٹائم جب ہے تو وہ اتنے ٹائرڈ ہوتے ہیں, اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو اولاد سے کو ایڈریس ہی کریں گے تو روڈلی بات کرتے ہیں, ہے نا, تھکے ہوئے ہوتے ہیں بیچارے, کیا کریں, مطلب سوئچ آف ہو جاتے ہیں جب بچے تک پہنچتے ہیں. ایک حد تک کیپیسٹی ہے نا, کیپیسٹی ہے, اس کے بعد وہ سارا جو کہنا چاہیے ملبہ وہ بچے کے اوپر اترتا ہے. تو اب وہ بچہ تو ویسے ہی اپنے آپ کو سوئچ آف کر لیتا ہے, کیونکہ بچے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں. بالکل ہم لوگ اس بات کو لیتے ہی نہیں ہیں. بڑوں سے زیادہ بچے جو ہیں ان کے اندر عزت نفس بہت ہوتی ہے, کیونکہ یہ فطری ایک چیز ہے نا جو اللہ نے ان بلٹ ہے. بچہ ہٹ ہوتا ہے, بچے کو کیوں, پہلے ہمارے پیرنٹس جو تھے ان کا کیا طریقہ تھا, نیور ایور کبھی پبلک میں بچے سے کو روڈلی, چاہے کتنی بھی وہ شیطانی اور کچھ کر رہا ہو, اپنے اوپر ضبط اور کنٹرول کے نہیں, بچے کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا, ورنہ وہ بے غیرت ہو جائے گا. جب ڈانٹو گے سب کے سامنے تو پھر اس کے اندر سے شرم و حیا نکل جائے گی. لہٰذا تنہائی میں ایون یہ حال ہوتا تھا کہ ہم اپنی چائلڈ ہوڈ میں ہمارے پیرنٹس ہمیں ہمارے بہن بھائیوں کے سامنے نہیں ڈانٹتے تھے. ہر ایک کی الگ کلاس لی جاتی تھی, ہر کمرے میں بلایا جاتا تھا, اینڈ کچھ غلط بات کی ہے تو پہلے ہوتا تھا کہ اس بیہیویئر کا ریزن کیا ہے. یہ نہیں کہ ڈائریکٹ ڈانٹ دیا, نہیں, پہلے ریزن پتا کیا ہے, وجہ کیا ہے, کیا تم نے سمجھا, کیا وہ پوری ایک ڈائلاگ ہوتے تھے, ایک وہ ہوتا تھا. پھر ہم بھی اپنی فیلنگ کا اظہار کر دیتے تھے کہ بھی جو ہم سمجھتے تھے یہ, پھر وہ اس کو ہمیں گائیڈ کرتے تھے کہ نہیں, اس کو تم نے غلط طریقے سے سمجھا, یا یہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ان شارٹ تو یہاں پر جو بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم بچوں تک پہنچتے ہیں اتنے ایگزاسٹڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب ہمارے اندر اسٹیمنا نہیں ہے, کہ وہ ہوتا ہے نا کہ غیروں کے ساتھ جی نائسلی بات کریں, تھکے ہوئے کچھ ہے مگر غیروں کے ساتھ ہمیں کرنا پڑتا ہے, اور اپنوں کے ساتھ ہم کہتے ہیں بس اب ان کے ساتھ کیا ہم بناوٹ یہ کریں. تو وہاں پہ تو جب ہم بچوں کے ساتھ ایڈریس صحیح نہیں کریں گے, ان کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھیں گے, وہ اپنی عزت نفس کھو دیں گے. اور جو انسان اپنی عزت کی پرواہ نہ کرے پھر وہ انسان جو ہے نا وہ انسانیت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. بالکل بالکل. اور اس میں ایک پوائنٹ میں اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم ارلی ایج سے بچے کو ابھی ایون 6 منتھ کا ہوتا ہے چائلڈ کیئر میں ڈال دیتے ہیں, نرسریز جو ہیں ان میں چھوڑاتے ہیں. اس سے کیا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو ٹائم پہ کھلایا جا رہا ہے, ٹائم پہ سلایا جا رہا ہے, ٹائم پہ اس کی نیپی چینج ہو رہی ہے. یہ ایک ہماری ایک پرسنل سیٹسفیکشن ہے کہ نرسری میں ڈال دیا. ہمارا ابھی کون سا بچہ بہت چھوٹا ہے, ابھی اس کو نہیں پتا کہ اس کی کون تربیت کر رہا ہے, جبکہ
سائنس یہ کہتی ہے کہ ایون بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تب سے بچہ ایک ایک چیز کو محسوس کرتا ہے, ماں کی فیلنگز کو محسوس کرتا ہے, اور بچے اور ماں کی بانڈنگ اس وقت سے قائم ہو جاتی ہے. اور ہم کیونکہ تبھی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ 7 سال تک ایٹ لیسٹ اپنے بچے کو ٹائم دیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں, انلیس کہ آپ کے پاس کوئی گرینڈ پیرنٹس بچے کے ہیں وہ لکاو. اسی لیے ہمارے یہاں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایکسٹینڈڈ فیملی کی جو امپورٹنس ہے وہ اسی لیے بیان کی جاتی ہے کہ اگر آپ, کیونکہ اب آج کل کے دور میں کہا جاتا ہے کہ نہیں ساس سسر نہیں ہونے چاہیے, ہم ایسے گھر میں اپنی بچی کی شادی کریں گے جہاں پہ ساس سسر نہ ہو تاکہ ہماری بچی ایک فریڈم کی, لبرٹی کی زندگی گزارے. جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو فوائد ہیں جو بڑوں کی یا ساس سسر کی گھر میں موجودگی ان کی آگے آنے والی نسلوں کے لیے بہترین ہوگی, وہ بہویں بھی اور بچے بھی میرا خیال ہے یکسر بھلا دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہم لوگوں نے, مجھے یاد ہے ہم لوگوں نے اپنے, میرے جو گرینڈ پیرنٹس تھے زیادہ تر چیزیں اپنے گرینڈ پیرنٹس سے سیکھی. نو ڈاؤٹ پیرنٹس بزی ہوتے تھے لیکن فائدہ یہ تھا کہ گرینڈ پیرنٹس سکھا دیتے تھے چیزیں گھر کے. یہ نہیں کہ گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جس سے بچے زیادہ تر چیزیں سیکھ جاتے ہیں. اب چونکہ ہم بہت میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں, جابس بھی ہم ایک ایک دو جابس کر رہے ہیں, دونوں میاں بیوی گھر کے کام کر رہے ہیں تاکہ گھر کے بلز بھی چلانے ہیں, گھر کے کچن کو بھی چلانے ہیں. لیکن ایسے میں ہم اگر اس چیز سے بھی کہ نہیں ہمیں ایکسٹینڈڈ فیملی نہیں چاہیے اور ہم نرسری کے اوپر تو یقین کر رہے ہیں, اپنے بلڈ کے اوپر یقین نہیں کریں. جبکہ یقین جانیں, کیونکہ میں ایز اے اسیسر بھی کام کرتی ہوں, کوالٹی ایشورر بھی کام کرتی ہوں, تو مختلف میرا اسکولز میں اور نرسریز میں وزٹ ہوتا ہے, اور وہاں پہ جو میں کنڈیشن دیکھتی ہوں مجھے سم ٹائمز خود اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچے جب ان کا دل چاہے گا تو وہ جیسے دل چاہے گا بچے کو. سب نرسری کی بات نہیں کری لیکن چند ایک جگہوں پہ ایسا جانا ہوا کہ مجھے واقعی میں افسوس ہوتا ہے کہ بچوں کا کیوں خیال, اگر بچے اس دنیا میں اللہ نے دیے ہیں, بچے آ گئے ہیں تو ان کی کیئر کی ذمہ داری بھی پیرنٹس کے اوپر بنتی ہے. اور وہی کہ ہم اگر شروع میں نہیں ان کا خیال رکھیں گے پھر ہم بعد میں جا کے ایکسپیکٹ کریں گے کہ نہیں بھی بچہ ہمارا تابع دار ہونا چاہیے, بچہ ہماری سنے. جب بچے کو ہماری ضرورت ہے تب تو ہم اپنے پیسہ کمانے کی دوڑ میں لگے ہوئے تھے, اب ہمیں بچہ چاہیے تو بچہ اب ہم سے بہت دور ہو گیا. تو یہ بھی آپ کے پوائنٹ میں ایک پوائنٹ تھا جو میرے ذہن میں ہے کہ میں اس کو بھی ریز کروں کہ خدارا ہم پیسے سے زیادہ, جیسے کہتے ہیں کہ بچے کو جب فیڈ کراؤ تو آپ بسم اللہ پڑھ کے کراؤ, وہاں پہ کون بسم اللہ پڑھ کے آپ کے بچے کو فیڈ کرا رہا ہے, یا بوضو ہو کے بچے کو فیڈ کراؤ, وہاں پہ کون سا وضو کا یا صفائی کا یا پاکیزگی کا خیال رکھا جا رہا ہے. وہ اتنے فیکٹرز ہیں کہ ہم ان کو بالکل اگنور کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ نہیں ہمارے گھر کا کچن اچھا سا ہونا چاہیے, گھر میں بڑی سی کار ہونی چاہیے, گھر 3 بیڈ روم کا تھا تو 5 بیڈ روم کا ہو یا اس سے زیادہ. تو یہ ایک دوڑ کو ہمیں کہیں نہ کہیں آ کے نا چیزوں پہ کمپرومائز کرنا ہوگا اپنی نسل کی خاطر. بالکل آپ نے وجہ فرمایا ہے کہ یہ وہ تمام ایلیمنٹس ہیں کرنٹ سوسائٹی کے وہ کہ جو کہ نیگیٹو ہیں سوسائٹی کو ہیلدی سوسائٹی ایک بنانے کے حوالے سے. مگر میں یہ بھی کہوں گی کہ بے شک آج کا جو معاشرہ ہے وہ بہت زیادہ میٹیریلسٹک ہو گیا ہے اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ بہت ہائی ہو گیا ہے, اور ایک پیرنٹ کے اس سے نہیں ہو رہا اور برکت بھی ختم ہو گئی ہے کیونکہ ویسٹیج بہت ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں جو لائف اسٹائل ہو گیا ہے, کھانے کو دیکھ لیجئے تو بہت زیادہ شاپنگ ہے اور اس کے بعد وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہوا وہ بن میں بند جار چلے جاتے ہیں, تو ویسٹیج بہت ہو رہا ہے جس کی وجہ سے نیچرلی وہ بیلنس نہیں ہم کر پا رہے ہیں. وہ اپنی جگہ ہے, مگر پھر میں اگین یہ کہوں گی کہ میں سلام کروں گی آج کے ینگ مدرس کو کہ بہت سی فیملیز, میجورٹی کے تو آپ نے یہ حال بتایا, مگر فی زمانہ بھی بہت سی فیملیز ایسی ہیں جو پیرنٹس دونوں ورکنگ ہیں اور بچوں کی اتنی بہترین تربیت, اتنا بہترین ان کو, کیونکہ ان کی زندگی جو ہے وہ ایک مشین کی صورت میں کیلکولیٹ کر کے
کہاں پر جاب میں یہ ٹائم دینا ہے, اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ بچوں کو یہ ٹائم دینا ہے, ان کی ایکٹیویٹیز بھی انٹرپٹ کروں گی, ٹائم تھوڑا سا رہ گیا. جی انشاءاللہ ہم آگے اگلے اس پہ وہ کریں گے. تو یہ ہے کہ آج کے بھی زمانے میں ہیں پیرنٹس جو بہت کیئرنگ ہیں, جو ٹائم مینجمنٹ پہ فوکس کرتے ہیں, جو پرائرٹیز ان کی وہ ہیں کہ جو ہونی چاہیے کہ ان کے لیے اولاد جو ہے وہ ان کا اثاثہ ہے, اور ان کی بہت کوشش ہے. اور ماشاءاللہ سے حقیقت ہے کہ میں یہ نہیں کہ میں مطلب مثال اپنے گھر کی دوں تو میری ماشاءاللہ سے دونوں بہویں جو ہیں وہ ورکنگ لیڈی ہیں, مگر اتنے بہترین طریقے سے وہ بچوں کو ہر چیز اسلامی قرآن اور ہر چیز کا انہوں نے ٹائم ٹیبل بنایا ہے, ایک اصول اور رسپیکٹ کے ساتھ وہ اس کو لے کر چل رہے ہیں. اور اس طرح کی ماشاءاللہ سے بہت سی میں نام لے سکتی ہوں فیملیز کا ہماری کمیونٹی میں کہ جو کہ حقیقت ہے بہت ہارڈ ورک کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ ان کے بچوں کو دیکھو تو ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ منہ سے نکلتا ہے کہ اس سوسائٹی میں رہ کے ہم اگر اچھے نکل گئے, ہمیں اچھی سوسائٹی ملی تھی, ڈسٹریکشن نہیں تھی, مگر اس سوسائٹی میں رہ کے جن گھرانوں میں بچوں میں مینرزم ہے, مینرز ہیں, ایٹیکیٹس ہیں, اور ادب ہے, تمیز تہذیب ہے, دین کو جو پریکٹیکلی فالو کر رہے ہیں, تو یہ واقعی میں ان کا ایک بہت بڑا ان کے جہاد ہے, اور جو ان کا ایفرٹ ہے, اسٹرگل ہے, جو کہ اس کا رزلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو مایوس ہو کے اور صرف معاشرے کو الزام دے کر ہم تہی دامن نہیں ہو سکتے ہیں, ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ٹائم کو مینیج کرنا ہے, چیزوں کو مینیج کرنا ہے کہ کہاں پر ہم نے کس کو کیا ٹائم دینا ہے. تو انشاءاللہ عزیز ہمیں نا امید ہم نہیں ہے, نا امید اور نہ ہونا چاہیے. نئی جنریشن, ایجوکیٹڈ جنریشن پیرنٹس جو ہیں وہ حقیقت ہے کہ جو فوکس کر رہے ہیں اپنی اولاد پہ, بہترین تربیت کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کی علمی گفتگو کا. اور ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اس کے ساتھ ہی ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک حاضر ہوتے ہیں, انشاءاللہ اسی ٹاپک کو مزید ڈسکس کریں گے. اور آپ کے اگر کوئی ویوز ہوں تو پلیز آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. فی امان اللہ. شریکت الحسین ثانی بطول زینت علی.